بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کسے کہتے ہیں؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حور اس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھے سے نظر آتی ہو، دیکھنے والا اپنے چہرہ کو ان حوروں میں سے ہر ایک کے جگر میں رقت جلد اور صفائے رنگ کی وجہ سے آئینہ کی طرح دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الرحمن، ان باغوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ والی یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ ہی جن نے، یعنی بالکل محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی، سوائے جن و انس۔ باوجود اس کثرت و عظمت نعمت کے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوگے، اور رنگت اس قدر صاف و شفاف ہوگی کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حور وہ ہے جس کی آنکھ کا سفید حصہ نہایت ہی سفید ہو اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، گورا رنگ آدھا حسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھوں والی ہو، اور عین آئینہ کی جمع ہے، اور آئینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو۔ چنانچہ حور حورا کی جمع ہے اور عین آئینہ کی جمع ہے۔ ارشاد خداوندی، ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حورین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو آدم و حوا انسان نے نہیں جنا بلکہ ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطہ سے پیدا نہیں ہوئی۔ حوروں کو پیدا کر کے ان پر خیمے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حورین کو محض قدرت و خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ جنت کے گلاب سے پیدا ہونے والی حوریں، حضرت رباح قیصہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا، ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، ان میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا، وہ حضرات جو گناہ کا جان بوجھ کر پختہ ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی ان جنات میں داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حورین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک کستوری کا ہے،
اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آئی برو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ حور کی تخلیق کے مراحل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے ان کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینہ تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے اور اس کے سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والی عنبر سے بنایا اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے، کہ ہمیں یہ روایت پہنچتی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمہ میں جانا چاہے گا تو اس خیمہ کو راستہ ہو جائے گا۔ آج ہم اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔